हेलो और फिर से नार्निया की मुहम्मत में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं शेर, चुड़ैल और अलमारी, और आज हम पढ़ेंगे उसका 16वां बाब, मुजस्समों का क्या हुआ। ये कैसी जगह है, लूसी ने कहा। इतने ज्यादा पत्थर के जानवर और लोग, ये तो किसी अजायब घर जैसा लगता है। हश, सूजन ने कहा, अजलान कुछ कर रहा है। और वो वाकई कुछ कर रहा था। वो पत्थर के शेर के पास गया और उस पर फूंका। फिर रुके बगैर वो आगे बढ़ा, जैसे बिल्ली अपनी दूम पकड़ने की कोशिश में करती है, और एक पत्थर के बोने पर फूंका, जो कि देखिए सारे मुजस्समे और अजलान आपको याद होगा शेर के नजदीक खड़ा था। फिर एक दरख्त की रूह पर फूंका, और एक खरगोश पर, और फिर दो सेंटार्स पर फूंका। लूसी ने कहा, हाय सूजन, उस शेर को देखना। मेरा ख्याल है कि आपने किसी को कागज जलाते हुए तो देखा होगा। लम्हा भर को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर आप देखते हैं कि एक शोला ऊपर की तरफ उठता है, जैसा कागज की सतह पर होता है। अब वैसा ही हो रहा था, क्योंकि जब अजलान ने उस पत्थर के शेर पर फूंक मारी तो कोई तब्दीली नजर नहीं आई। लेकिन फिर उस पत्थर के शेर पर सुनहरे रंग का धब्बा नजर आने लगा, जो शेर के पूरे जिस्म पर फैलता चला गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आग कागज पर फैलती है। उस मुजस्समे की दुम अभी पत्थर की ही थी कि उस शेर ने अपना सर हिलाया, और उसका जिस्म पत्थर से तब्दील होकर जिंदा बाल और गोश्त में बदल गया। फिर उसने मुंह खोला और उंगड़ाई लेने लगा। अब उसकी पिछली टांगें भी काम करने लगी थीं, और वो अपने बदन पर खारिश करने लगा। फिर जब उसने अजलान को देखा तो वो भागकर उसके पास पहुंच गया और उसके इर्द गिर्द धकेलने लगा। बच्चों ने फिर अजलान की तरफ देखा तो क्या खास मंजर नजर आया। हर किस्म का मुजस्समा जिंदा हो रहा था। अब वो सैन अजायब घर के बजाय चिड़िया घर बन गया था, और सब जानवर अजलान के आगे पीछे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जहां सिर्फ पत्थर का रंग था, अब वहां सब जानवरों का रंग नजर आ रहा था। जहां खामोशी थी, अब वहां सब जानवरों का शोर था। हाय, सूजन ने अजीब अंदाज से कहा, देखो, क्या ये खतरनाक नहीं है? लूसी ने देखा और वहां एक देव था, जिसके पांव पर अजलान ने अभी अभी फूंका था। खैर है, अजलान ने खुशी से कहा, जैसे उसके पांव ठीक होंगे, बाकी सब कुछ भी वैसे ही ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं था, सूजन ने लूसी को कहा, लेकिन अभी कुछ और करने का मौका बाकी ना रहा, क्योंकि पांव से शुरू करके उस देव में जान आने लगी। उसने हरकत करते हुए अपनी आंखों पर हाथ फेरा और बोला, अवे, मैं तो सो गया था। अब वो चुड़ैल कहाँ गई जो मेरे कदमों में दौड़ रही थी? वो बिल्कुल मेरे पांव में थी। लेकिन सब ने जो कुछ हुआ था ऊंची आवाज में उसको समझाया, और कुछ बार समझाने पर वो समझ गया, और वो अजलान के सामने झुक गए और उसकी तारीफ करने लगा, और बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा करने लगा। आजकल इंग्लैंड में देव बहुत ही कम हो गए हैं, और उनमें से बहुत ही कम अच्छे रह गए हैं।
لہذا آپ نے شاید کبھی کسی دیو کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ منظر واقعی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اب گھر کے اندر، اذلان نے کہا، سب متوجہ ہوں، ہر منزل، ہر الماری، کسی بھی جگہ کو چھوڑنا نہیں، کوئی بیچارہ مظلوم کہیں بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ وہ سب ایک دم اندر گئے اور ہر طرف بھاگ دوڑ اور کھڑکیاں دروازے کھولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ مت چھوڑنا، اس دروازے پر مدد کرو، یہاں ایک سیڑھی جاتی ہے، آہا یہاں ایک کنگرو ہے، ہائی بدبو آ رہی ہے، پاؤں کا خیال کرنا، یہاں اوپر بہت سارے مجسمے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ لوسی بھاگتی ہوئی آئی، مجھے مسٹر ٹمنس مل گیا، جلدی آنا۔ اگلے لمحے مسٹر ٹمنس اور لوسی ہاتھ تھامے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور وہ ناچنے لگے۔ چھوٹے اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور اس دوران ان دونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ایک دوسرے سے سننا چاہتے تھے۔ آخر یہاں کا کام مکمل ہو گیا اور محل خالی پڑا تھا، اور ہر کھڑکی اور دروازہ کھلا تھا، اور تازہ ہوا ہر کونے میں آ رہی تھی اور روشنی بھی۔ جب جانور اب صحن میں آ گئے اور پھر کسی نے، میرا خیال ہے کہ ٹمنس تھا، نے کہا، لیکن ہم باہر کیسے جائیں گے؟ کیونکہ اذلان کو دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اذلان نے کہا، اور اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اس نے دیو کو کہا، اوے تم! اس نے چیخ کر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ جائنٹ رمبل بفن صاحب، اس نے کہا اور سلوٹ کیا۔ پھر جائنٹ رمبل بفن، کیا آپ اس مسئلے میں ہماری مدد کریں گے؟ ہمیں یہاں سے نکلنے میں، اذلان نے کہا۔ مجھے خوشی ہوگی صاحب، جائنٹ رمبل بفن نے کہا۔ گیٹ سے پیچھے ہٹ جاؤ تم سب چھوٹے قد والے۔ پھر وہ گیٹ کی طرف گیا اور اپنے ڈنڈے سے اسے مارنے لگا۔ پہلی چوٹ سے ہی گیٹ ہل گیا، دوسری چوٹ سے شگاف پڑنے لگے، تیسرے پر وہ اور بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر اس نے دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ چند منٹ مارنے کے بعد صرف گرد اور ملبہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں سے منظر بہت عجیب لگا، کیونکہ اس صحن میں پورا جنگل اور نیلا آسمان اور درخت اور پہاڑ صاف نظر آنے لگے تھے۔ واہ، مجھے تو بہت پسینہ آیا ہے، دیو نے کہا۔ اب وہ ایک ریل گاڑی کی طرح سانسیں لے رہا تھا۔ یہ سستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا آپ دونوں لڑکیوں میں سے کسی کے پاس رومال ہے؟ جی میرے پاس ہے، لوسی نے کہا اور ہاتھ اوپر کی طرف کر کے اسے اونچا کیا۔ شکریہ پیاری بچی، جائنٹ رمبل بفن نے جھک کر کہا۔ اگلے ہی لمحے لوسی بہت ڈر گئی، کیونکہ وہ ہوا میں اٹھائی گئی تھی، اور جب تک اسے پتہ چلتا کہ کیا ہوا ہے وہ اس کے منہ کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اور پھر دیو نے بہت آرام سے اس کو واپس نیچے رکھ دیا۔ ہائی مائی، اس نے کہا، میں نے غلطی سے چھوٹی لڑکی اٹھائی تھی، معاف کیجئے، میں نے آپ کو رومال سمجھا۔ نہیں نہیں، لوسی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لیجئے۔ اب وہ رومال لینے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کے لیے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ جیسے آپ کے لیے ایک ہاضمے کی گولی ہوتی ہے۔ لہذا جب لوسی نے اس کو اپنے چہرے پر ملتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، افسوس کہ یہ تمہارے کام کا نہیں مسٹر رمبل بفن۔ نہیں نہیں، جائنٹ نے بڑے ادب سے کہا،
اتنا اچھا رومال کبھی نہیں دیکھا، بہت اچھا، بہت، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ تو بہت اچھا دیو ہے، لوسی نے مسٹر ٹمنس کو کہا۔ ہاں بالکل، ٹمنس نے کہا، پورا بفن خاندان ایسا ہی ہے، نارنیا کے جائنٹوں میں سب سے عزت مآب خاندان۔ یہ ہوشیار نہیں ہوتے، شاید مجھے کبھی بھی ہوشیار دیو نہیں ملا، لیکن ایک پرانا خاندان، رسومات کا پابند، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی اور طرح کا ہوتا تو چڑیل اس کو کبھی مجسمہ نہیں بنا دیتی۔ پھر اذلان نے تالی بجا کر سب کو متوجہ کیا۔ ہمارا آج کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، اس نے کہا، اور اگر ہمیں چڑیل کو شام تک شکست دینی ہے تو ہمیں جنگ کا مقام تلاش کرنا ہوگا، اور اس جنگ میں حصہ لینا ہوگا سر، سب سے بڑے سینٹار نے کہا۔ بالکل، اذلان نے کہا، اور اب وہ جو تیز نہیں دوڑ سکتے، یعنی بچے، بونے اور چھوٹے جانور، ان پر بیٹھیں جو تیز ہیں، یعنی شیروں پر، سینٹارز پر، گھوڑوں پر، دیو پر اور عقابوں پر۔ وہ جن میں سونگھنے کی خاصیت ہے آگے شیروں کے ساتھ آ جائیں تاکہ ہم جلد از جلد جنگ کی جگہ ڈھونڈ سکیں۔ جلدی کر کے اپنی اپنی جگہ ڈھونڈ لو۔ سب اس طرف اور اس طرف اپنی اپنی جگہ پر آنے لگے، اور دوسرا شیر ادھر ادھر گھومتا رہا تاکہ سب کو بتائے کہ کیا تم نے سنا؟ ہم شیر، جس کا مطلب میں اور وہ ہیں، وہ اور میں، ہاں ہم شیر۔ اور وہ یہی کہتا رہا جب تک کہ اذلان نے اس پر 2 بونے، 2 خرگوش اور ایک ہیج ہاگ کو نہ سوار کر دیا۔ تب جا کر وہ کچھ خاموش ہوا۔ ہیج ہاگ کیا ہے؟ کانٹے دار چوہا۔ جب سب تیار ہو گئے، آخر ایک چرواہے کتے نے اذلان کی سب کو صحیح ترتیب میں لگانے میں مدد کی، تو وہ قلعہ کی دیوار کے شگاف کے پاس بال ترتیب کھڑے ہو گئے۔ پہلے کتے اور پھر شیر اپنے طور پر ہر سمت میں سونکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی ایک بڑے شکاری کتے کی آواز سنائی دی، جیسے اس نے سمت تلاش کر لی ہو، تو سب اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ایک شکار کا سا منظر لگ رہا تھا۔ کتے آگے آگے بھاگتے ہوئے بھونک رہے تھے، اور باقی سب جلدی جلدی ان کے پیچھے چل رہے تھے، مگر ایک خاص فرق محسوس ہو رہا تھا، وہ یہ کہ آج شیروں کی دہاڑوں کی آواز بھی ساتھ تھی۔ جیسے جیسے خوشبو تیز ہوتی گئی، ان کی رفتار بھی بڑھتی گئی۔ پھر راستے میں ایک موڑ پار کرتے ہوئے لوسی کو ایک اور آواز آئی، جس سے اس کے پیٹ میں عجیب سا احساس ہونے لگا۔ یہ آوازیں، چیخیں اور شور، لوہے سے لوہا ٹکرانے اور لکڑی سے پیتل کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں تھیں۔ پھر وہ سب ایک موڑ سے گزرے اور لوسی کو وجہ معلوم ہو گئی۔ وہاں پیٹر اور ایڈمنڈ کھڑے تھے، اور اذلان کی پوری فوج بڑی شدت سے ان بھیانک مخلوقات سے جنگ لڑ رہی تھی جنہیں اس نے پچھلی رات کو دیکھا تھا، مگر اب دن کی روشنی میں وہ اور زیادہ برے اور بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تعداد میں کہیں زیادہ بھی لگ رہے تھے۔ پیٹر کی فوج، جن کے پیچھے سے لوسی دیکھ رہی تھی، بہت کم دکھائی دے رہی تھی۔ میدان جنگ میں جگہ جگہ مجسمے بھی موجود تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ چڑیل اپنی جادو والی چھڑی خوب استعمال کر رہی تھی، لیکن اب وہ پوری طرح سے اس کا سہارا
नहीं ले रही थी। देखिए, जंग लड़ी जा रही है। अब वो उसका सहारा नहीं ले रही थी। अब वो अपनी पत्थर वाली छुरी से लड़ रही थी। वो पीटर का मुकाबला कर रही थी। दोनों इतने जोर से लड़ रहे थे कि लूसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसको सिर्फ वो छुरी और पीटर की तलवार इधर उधर बड़ी तेजी से घूमते हुए नजर आ रही थी, जैसे कि ये कम से कम 3 छुरियां और 3 तलवारें नजर आ रही थी। उनके दोनों तरफ लाइन लगी हुई थी। जहां भी वो देखती, सख्त लड़ाई नजर आ रही थी। उतर जाओ बच्चे, अजलान ने कहा। वो उतरे। फिर अजलान इतनी जोर से दहाड़ा कि समंदर से लेकर पहाड़ों तक पूरा नार्निया हिल गया और उसने फौरन सफेद चुड़ैल पर हमला कर दिया। लूसी ने उस चुड़ैल का चेहरा देखा, जो खौफ और ताजब से भरा हुआ था। फिर शेर और चुड़ैल एक दूसरे से लिपट कर लड़ पड़े, मगर चुड़ैल नीचे थी। उसी लम्हे तमाम जंगजू जो शेर के साथ आए थे, जंग में हमलावर हो गए। बोने खिलाड़ियों से, कुत्ते दांतों से, देव अपने डंडे से और उसके पांव से भी दर्जनों दुश्मन कुचले जा रहे थे। सेंटार्स अपनी तलवारों से दुश्मनों पर टूट पड़े। पीटर की थकी हुई फौज में खुशी की लहर दौड़ गई और चिल्ला उठी। दुश्मन खौफ के मारे चीखने चिल्लाने लगे और पूरे जंगल में शोर बरपा हो गया। और जंग का मंजर, ये शायद पीटर है। यहां अजलान और चुड़ैल। और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि जंग के बाद क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि जंग में कौन जीत गया। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। खुदा आपको खुश रखे। गुड बाय।